اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ اپنی رحمت کے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ آمین سم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامعین اور حاضرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی تعالیٰ عنہا ایک حسین اور جمیل اور باوقار خاتون تھی۔ آپ رضی تعالیٰ عنہا کا اصل نام ہند تھا اور قریش کے ایک معزز گھرانے مخزوم سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد کا نام ابی امیہ بن سہیل تھا اور آپ کی والدہ کا نام عاتکہ بنت عامر تھا، اور ان کا تعلق بنو فراس سے تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح بہت ہی مشہور صحابی اپنے چچا زاد عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، لیکن وہ اپنے نام سے زیادہ اپنی کنیت سے مشہور تھے، اور ان کی کنیت تھی ابو سلمہ۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، بلکہ برا بنت عبد المطلب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے۔ جب ام سلمہ کا نکاح ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تو اس وقت کفار مکہ مسلمانوں پر بے تحاشا مظالم ڈھا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے مظالم دیکھے کہ وہ انتہا سے بڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے صحابہ کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے دین اور جان کو بچانے کے لیے اگر ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں میاں بیوی نے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف 5 نبوی میں پہلی ہجرت کی۔ پھر اس کے بعد جب ان کو ایک خبر ملی کہ مکہ کے حالات بہتر ہو گئے ہیں تو یہ واپس مکہ کی طرف لوٹے، لیکن یہاں پہنچ کر ان کو علم ہوا کہ نہیں، یہ تو خبر غلط تھی، بلکہ حالات تو اور بھی زیادہ پیچیدہ اور بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ تو دوبارہ پھر انہوں نے ہجرت کی حبشہ ہی کی طرف۔ پھر اس کے بعد واپس آئے، پھر واپس آ کر ابو طالب نے ان دونوں کو، میاں بیوی کو پناہ دی۔ ابو طالب کو کوئی کہنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کے سرپرست تھے، ان کے محافظ تھے۔ پھر اب یہ وہ دور تھا کہ ہجرت کرنا بہت مشکل تھا، بہت تکلیف دہ تھا، لیکن پھر بھی اب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ تو اب دونوں میاں بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے بیٹے سلمہ، ان کے بیٹے سلمہ جو کہ حبشہ، جب انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اس دوران پیدا ہوئے تھے، تو ان کو لیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ان کے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر ابو سلمہ نے اپنے دونوں بیوی اور اپنے بیٹے کو سوار کیا اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنے لگے۔ تو جو یہ خبر ام سلمہ کے قبیلے والوں کو پہنچی تو ان کو شرارت سوجی، تو انہوں نے کہا ابو سلمہ سے کہ تم اکیلے مدینہ جا سکتے ہو، لیکن ہم اپنی بیٹی کو بالکل بھی جانے نہیں دیں گے۔ تو اس طرح سے ابو سلمہ کو اکیلے ہی مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن ام سلمہ کا دل اپنے بچے اور اپنے خاوند سے جدا ہو کر بہت بہت غمگین تھا، بہت تکلیف میں تھی۔ ان کا یہ طریقہ بن گیا تھا کہ روزانہ اس جگہ پر جہاں سے ان کے بیٹے اور ان کے خاوند کو جدا کر دیا گیا تھا پہنچ جاتی اور شام تک بیٹھ کر وہاں پر روتی رہتی۔
لیکن اللہ تعالیٰ بھی نہایت مہربان، نہایت رحیم، کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سلمہ ٹیلے پر اداس بیٹھی رو رہی تھی کہ انہی کے قبیلے کا ایک شخص وہاں سے گزرا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی جب یہ حالت دیکھی تو اس کو بہت ترس آیا، تو واپس آ کر قبیلے والوں سے کہنے لگا کہ کیوں اس پر ظلم کرتے ہو، اس کو جانے دو، اس کا بچہ بھی اس کے حوالے کر دو۔ قبیلے والوں نے الحمدللہ یہ بات مان لی اور سلمہ کو ان کا بچہ دے کر مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ اب سلمہ اپنے بچے کو لے کر مدینہ کی طرف اکیلے روانہ ہو گئی، اکیلے۔ راستے میں عثمان بن طلحہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم تنہا کہاں جا رہے ہو، تم تنہا نہیں جا سکتی۔ تو انہوں نے ان کی مدد کی، ان کو اونٹ پر بٹھایا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور ان کو مدینہ تک بحفاظت پہنچا دیا۔ جب سلمہ رضی اللہ عنہا مدینہ پہنچی اور لوگوں کے پوچھنے پر اپنا نام، اپنی شناخت بتائی تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے معزز گھرانے کی بیٹی اکیلی بھی سفر کر سکتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب کہ عورت کا اکیلا سفر کرنا اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر چونکہ آپ رضی اللہ عنہا نے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ہجرت مدینہ کی تھی، تو لوگ حیرت زدہ تو ہوتے لیکن خاموش ہو جاتے۔ تو جب حج کا زمانہ آیا اور سلمہ نے اپنے گھر والوں کو خط بھیجا تو تب لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ ابی امیہ کی بیٹی ہے۔ ابی امیہ جو تھے وہ مکہ کے معزز شخص تھے، تو اس طرح سے سلمہ کی عزت مدینے والوں کی نظروں میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ سلمہ نے کچھ عرصہ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ میں گزارا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا اور 2 بیٹیوں سے اور نوازا۔ ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادر جانباز سپاہی تھے، تو جب یہ غزوہ بدر اور غزوہ احد بھی شریک ہوئے، تو غزوہ احد میں کیا ہوا کہ ان کا ایک بازو زہریلا تیر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گیا۔ علاج کیا، بہت ان کا علاج ہوا، زخم ٹھیک بھی ہو گیا، لیکن جب وہ دوبارہ سے ان کو ایک دستے کا امیر بنا کر بھیجا گیا تو ان کا وہ زخم جو ہے وہ بگڑ گیا، وہ بگاڑ کا شکار ہو گیا، اور اسی تکلیف کی وجہ سے، اس کے بگڑنے کی وجہ سے 4 ہجری میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ نزاع کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ کے گھر پہنچے تو اپنے جو دست مبارک سے خود ان کی آنکھیں بند کی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی، کیونکہ وہ وفات پا چکے تھے۔ تو سلمہ رضی اللہ عنہا بے تحاشا رو رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ ہائے غربت میں کیسی موت آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو اور ان کی مغفرت کی دعا مانگو، اور یہ کہو کہ خدایا ان سے بہتر ان کا جانشین عطا کر دے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب زندہ تھے، جب حیات تھے، تو وہ سلمہ کو تلقین کیا کرتے تھے کہ اگر میں وفات پا جاؤں تو تم میرے بعد دوسرا نکاح کر لینا۔ سلمہ اس بات پہ حیرت زدہ ہوتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ سے بہتر کوئی شوہر ملے اور میں کوئی اور نکاح کر لوں، یہ تو بہت مشکل ہے۔ اور جب ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اس کا جو ہے وہ نعم البدل دے، کیونکہ وہ بہت روتی تھی، بہت پریشان ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا بھی سکھائی تھی، اور پھر بے شک اس کا بہترین ثمر جو ملا سلمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی شکل میں، کہ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دعا تو مانگتی تھی، مگر سوچتی تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون ہوگا، لیکن جب میں حرم نبوی میں آئی، جب مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی
تو مجھے اس دعا کی اہمیت کا بہت زیادہ اندازہ ہوا۔ واقعہ اس سے پہلے، نکاح سے پہلے کا یوں ہے کہ ابو سلمہ کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہا کو ایک اور بیٹی سے نوازا جس کا نام زینب رکھا گیا۔ عدت گزارنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام سلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام بھجوایا، مگر ام سلمہ نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ پیغام لے کر آئے تو پھر آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس سے زیادہ میری خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے، لیکن مجھے چند عذر ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں سخت غیرت مند ہوں، مجھے ڈر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے خلاف کوئی بات مجھ سے نہ ہو جائے جو آپ کو ناگوار ہو، تو اس وجہ سے مجھ پر اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے، کوئی اللہ کا غصہ مجھ پر نازل نہ ہو جائے، اور میری عمر بھی بہت زیادہ ہے، میں بہت جو ہوں نا میں عمر رسیدہ ہوں، اور میرے بچے بھی ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جہاں تک تیری نازک مزاجی کا تعلق ہے سو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا، رہا معاملہ تیری عمر کا تو میں تجھ سے زیادہ عمر رسیدہ ہوں، تجھ سے زیادہ میری عمر ہے، اور تیرا بچوں کے لیے فکر مند ہونا تو وہ اب تیرے بچے نہیں بلکہ میرے بچے ہیں۔ تو اب ام سلمہ کو تو کوئی جواز تھا ہی نہیں، کوئی عذر تھا ہی نہیں انکار کرنے کا، تو انہوں نے خود اپنے بیٹے جس کا نام عمر تھا اس کو کہا کہ اٹھو اور میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دو۔ یعنی کہ ام سلمہ کے بیٹے عمر نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کا نکاح پڑھوایا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تو وہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے حجرے میں بیاہ کرائیں، کیونکہ زینب بنت خزیمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں چند ماہ ہی گزار سکی تھی، تو ان کا وہ حجرہ بالکل خالی تھا، تو ام سلمہ اسی حجرے میں آ کے قیام پذیر ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہا کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، خود جو پیسے اور مالیدہ بنایا اور پھر اس کو کھایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بہت حیادار تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نماز عصر ادا کر لیتے تو اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ام سلمہ کے گھر تشریف لے جاتے کیونکہ وہ ہم میں سب سے زیادہ بڑی تھیں، اور اختتام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے پر قیام کرتے، مطلب ان کو ایک عزت دی جاتی، احترام دیا جاتا کہ چونکہ وہ سب سے بڑی ہیں تو ان کا حق زیادہ ہے، پہلے ہے کہ پہلے ان کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو غزوہ مریسر، غزوہ خیبر، فتح مکہ، صلح حدیبیہ، معرکہ طائف اور غزوہ حنین میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا۔ غزوہ خندق میں شریک نہ تھیں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ تھیں۔ ام سلمہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ بہت نیکی کا حکم دیا کرتی تھی اور برائی سے روکتی تھی، یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دل کھول کر کیا کرتی تھی بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ ایک اور خصوصیت کہ ازواج مطہرات سے بہت محبت کرتی تھی، بہت پیار کا سلوک تھا، ہمیشہ ثواب کی متلاشی رہتی، ہر مہینے میں 3 دن پیر، جمعرات اور جمعہ 3 روزے رکھتی، اپنے پہلے شوہر سے جو ان کی اولاد تھی اس کی نہایت عمدگی کے ساتھ پرورش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی اولاد سے محبت کی اور ان پر خصوصی توجہ عنایت فرمائی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو پڑھنا لکھنا بھی آتا تھا، بہت شوقین تھی علم حاصل کرنے کی، لکھنے کی،
اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کر دیتی اور آپ سے سوال کرتی رہتی، کوشچنس کرتی رہتی، اپنے علم میں اضافہ کرتی، اس کو بڑھاتی۔ آپ سے صرف علم نہیں سیکھا بلکہ اس پر عمل بھی کیا، آگے جو صحابہ اور صحابیات تھیں ان تک پہنچایا، تابعین تک پھیلایا۔ اور محمود بن لبید فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبھی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو یاد کرتی، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کوئی ہم پلہ نہیں تھی، کوئی ہم پلہ ازوج نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت ام سلمہ کے جو فتوے ہیں، جو فتاوی ہیں، ان کو جمع کر دیا جائے تو ایک رسالہ بن جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں وفات پانے والی خاتون تھیں۔ 84 سال ان کی زندگی تھی، 84 سال انہوں نے عمر پائی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ ان کے بیٹے حضرت عمر اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو لاحد میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم آپ کی خوبیوں کو اپنانے والے بنیں، اپنے اندر ان کو لے کر آنے والے، ان پر عمل کرنے والے بنیں۔ تو یہ تھیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا، نہایت اللہ تعالیٰ کے نبی کی پرخلوص محبت کرنے والی ازواج، ان کی زوج، ان کی بیوی امہات المومنین ام سلمہ۔ سیکھنے کے سبق، سیکھنے کے پہلو بے شمار ہیں ان کی سیرت سے، ان کی شخصیت سے، کہ ان کو اپنے کی وفا کی پیکر تھی، ان کی اپنے پہلے شوہر سے وفا کی تو بے تحاشا، پھر اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمت بدل دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، ان کے ساتھ بھی نہایت وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی، اولاد کی بہترین پرورش کی، ہر طرح سے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، ہر طرح سے اپنا حق جو ہے وہ ادا کیا۔ اور پھر کتنی بڑی بات جو کہ بالکل ان کو ایک منفرد کرتی ہے کہ ایک بیٹا جو کہ اپنی ماں کا نکاح خود پڑھا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر آج کوئی بات کی جائے تو اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ ایسے بیٹے کو، ایسی اولاد کو لوگ میرا نہیں خیال کہ جینے دیتے ہیں یا ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے کہ تم اپنی ماں کا نکاح پڑھا رہے ہو۔ نکاح تو اس میں شامل ہونا یا کو ایکسیپٹ کرنا تو بہت دور، ایکسیپٹنس ہی بہت بڑا چیلنج ہے، نہ کہ خود اپنی والدہ کا نکاح پڑھانا۔ تو میں یہاں سے سیکھنے کا پوائنٹ ملتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر باپ، بھائی، بیٹا، ماموں، چچا خود جو شریعت کے احکامات ہیں، نکاح پڑھوانا، نماز جنازہ پڑھانا، اذان دینا خود سے کریں، اور پھر نہ کہ یہ کہ جہاں پر بیٹا خود اپنی ماں کا نکاح پڑھا رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب حکمتیں دکھاتا ہے، ہمیں دین پر چلنے کی راہیں، ہمیں راستے سامنے دکھاتا ہے، روشنیاں دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان روشنیوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان روشنیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔